سیرت کے ابواب کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا. یہ رضوان مائک کی بات تھوڑی کھولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت کی ہے اس کے اندر نماز کے حوالے سے گزشتہ چند خطبات کے اندر آپ احباب کے سامنے مفصل انداز میں چند گزارشات کو ہم رکھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر وصیتیں کر رہے ہیں وہیں پر آخری دن جو پیر کا دن ہے فجر کی نماز ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ مبارک کو اٹھاتے ہیں. حضرت ابو بکر کو امام بنانے کا واقعہ یہ نماز کے باب سے پہلے آپ احباب کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بار بار کہا. امہات المومنین نے کہا کسی اور کو کہہ دیجئے رقیق القلب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا بھی اور حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی کو اپنے مصلی امامت پر کھڑے ہونے نہ دیا. آج پیر کا دن ہے, فجر کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کو پیچھے کرتے ہیں. دوران نماز صحابہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ جب پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا, آج آپ کے چہرے پہ حشاشت اور بشاشت موجود تھی. ہم نے سمجھا رسول اللہ مکمل صحت پا گئے ہیں اور آپ ہی اب آ کے جماعت کرائیں گے. پیچھے ہٹنے کی حضرت ابو بکر نے کوشش کی. رسول اللہ نے اشارے سے وہیں پہ روک دیا کہ تو ہی جماعت کرا. یہاں پہ بعض محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اسی تناظر میں دیکھا جو پچھلے خطبات ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آخری وقت میں اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا نماز قائم ہے, فجر کا وقت ہے, ابو بکر نے امامت کروا دی ہے یا نہیں کروائی. اور پھر دل میں تسلی اور تشفی اور اپنی محنت کو ثمر آور اور بار آور دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو حشاشت بشاشت اور مسکراہٹ آئی, صحابہ نے سمجھا آپ مکمل ٹھیک ہو گئے. رسول اللہ نے اشارہ کیا اور پردہ آگے کر دیا. حضرت ابو بکر نے بھی سلام پھیرا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے. صحابہ مطمئن ہو گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غم کی کیفیت تھی, جو انصار دن رات روتے رہتے تھے, جو انصار کو رسول اللہ نے تسلیاں کرائی تھی کہ ہمیں رسول اللہ کی محفلیں اور مجلسیں یاد آتی ہیں, وہ آج مدینہ میں بظاہر اس چند لمحات کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں کے حوالے سے اپنی ازواج مطہرات سے اس چیز کی اجازت لے لی تھی کہ میں ماں عائشہ کے حجرے میں آخری چند ایام گزارنا چاہتا ہوں, بیماری کے یہ ایام گزارنا چاہتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی اطلاع دے دی تھی اور رسول اللہ نے بھی اپنے صحابہ کی ذہن سازی کسی حد تک کر دی تھی. حضرت ابو بکر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے یہ جملے کہے تھے آپ کے سامنے گزشتہ خطبات میں رکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کی صحبت کو اختیار کر لے. اس بندے نے آخرت کو, اللہ کی صحبت کو اور جنت کو قبول کیا. تو حضرت ابو بکر زاروں کی تار ہونا شروع ہو گئے تھے. تو صحابہ نے کہا تھا یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا, بلا وجہ ہی روتا رہتا ہے. رسول اللہ بات کرتے ہیں یہ رونا شروع کر دیتا ہے. کہا تمہیں نہیں پتا رسول اللہ ہی وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی صحبت کو اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے. اور یہ جو باتیں ہیں یہ صحیح سند سے ثابت ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ نبیوں کے پاس جب ملک الموت آتا ہے, فرشتہ روح قبض کرنے کا والا آتا ہے, وہ نبیوں کے پاس اس عالم میں نہیں آتا جیسے عام انسانوں کے پاس آتا ہے. عام انسان سے ملک الموت اجازت نہیں لیتا یا ان کو آ کے سلام کر کے ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کرنے والا ہوں وغیرہ. انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا اب انسانوں کا یہ معاملہ کہ کس وقت ملک الموت نے آنا. جب پردے اٹھ گئے اس کے بعد دنیا کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن نبیوں کا یہ احترام اور اعزاز صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ملک الموت عزت اور احترام سے آتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں اور ان کو یہ اطلاع دیتے ہیں
کہ آپ کے رب نے آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آپ کی روح کو قبض کر لیے گا۔ یہ صحیح سند سے نبیوں کے حوالے سے بات ثابت ہے۔ اسی تناظر میں امی عائشہ کی وہ احادیث اسی تناظر میں دیکھنے والی ہیں کہ ملک الموت کو ماں عائشہ نے نہیں دیکھا، رسول اللہ نے دیکھا ہے، لیکن آپ اسیس کر رہی ہیں، آپ اندازہ لگا رہی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ملک الموت سے ہو رہی ہے۔ یہ اندازہ ہے، یہ اسیسمنٹ ہے۔ فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دوبارہ بگڑنا شروع ہو گئی۔ ماں عائشہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا کرتی تھی، رقیہ شریعہ، کسی بھی قرآن کی آیت کو، سورۃ فاتحہ کو، شفا کے جتنے اذکار ہیں۔ اور ماں عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں پھر اپنا ہاتھ ان کے جسم پہ نہیں تھی پھیرتی، یا اپنے ہاتھوں، جیسے رقیہ کے مختلف طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز کے اوپر رقیہ کر کے بھی دم کیا جا سکتا ہے اور مریض کو کھلایا جا سکتا ہے۔ اور رقیہ شریعہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ براہ راست جسم کے جس حصے پہ، عضو پہ درد ہو رہی ہے، وہاں پہ راکھی اپنا ہاتھ رکھے اور دم کر دے۔ اور رقیہ شریعہ کی مختلف اقسام ہیں کہ وہ ہاتھ کے ساتھ تھپکی مارے، جس طرح کا مرضی عمل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بابرکت ہاتھ کس کے ہو سکتے ہیں؟ تو ماں عائشہ کہتی ہیں رقیہ تو میں کرتی تھی، پڑھتی تو میں تھی، لیکن اپنے ہاتھ ان کے جسم اور بدن پہ نہیں تھی پھیرتی، بلکہ رسول اللہ ہی کے ہاتھوں کو پکڑ کے ان کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی۔ رقیہ بھی کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کے سینے کے اوپر اپنے سر کو ٹکایا۔ اسامہ بن زید حاضر ہوئے۔ یہ ایک فقہ کا بہت بڑا باب ہے، انشاءاللہ یہ سیرت کا چیپٹر ختم ہوا تو کوشش کریں گے اس حوالے سے بھی چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا اسامہ بن زید کی قیادت میں، اس حوالے سے مفصل گفتگو بعد میں کبھی کریں گے۔ اس لشکر کے اندر حضرت ابو بکر عمر بھی شامل تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نوجوان ہیں، 18 سال کی ابھی عمر نہیں ہو رہی، آپ نے اس کو اتنی بڑی جنگ کا امیر مقرر کیا ہے۔ تو رسول اللہ، یہ بیماری کے ایام ہی کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کا باپ بھی امیر بننے کے لائق تھا، تمہیں اس کی امارت بھی پسند نہیں تھی آئی، یہ بھی امیر بننے کے لائق ہے۔ وہی اسامہ بن زید رسول اللہ کی بیماری کی بڑھنے کی وجہ سے لشکر مدینے کی سرحدوں پہ کھڑا، اور اس لشکر کو روک لیا گیا کہ رسول اللہ کی طبیعت خراب ہے۔ یہ آخری ملاقات سیدنا اسامہ ابن زید کی رسول اللہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ کو اس عالم میں بھی ان سے اتنا پیار ہے، ان کو اپنی طرف بلایا۔ اور اس وقت ماں عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کے پاس بولنے کی سکت اور ہمت بھی نہ تھی، لیکن اسامہ بن زید سے محبت کا انداز یہ تھا، ایک ہاتھ اسامہ پہ رکھتے اور دوسرے ہاتھ ایسے اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھتے، پھر ایک ہاتھ اسامہ پہ رکھتے، پھر اللہ کی طرف ہاتھوں کو اٹھاتے، گویا اسامہ کو یہ بات کہہ رہے ہوں کہ میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، اس عالم میں بھی میں تیرے لیے رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ اسامہ رسول اللہ کی اس محبت کے انداز کو دیکھ کے خوش ہو گئے اور راضی ہو گئے۔ رسول اللہ بھی ان سے راضی گئے، وہ بھی رسول اللہ سے راضی ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ ماں عائشہ رسول اللہ کی، یہ محبت ہے جوڑے کی، یہ انداز ہے جو ایک دوسرے کی نگاہوں کے اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ماں عائشہ نے رسول اللہ کی نظروں کا تعاقب کیا، عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ پہ ہے تو رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں مسواک تھی اور وہ مسواک کو رسول اللہ دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے سر مبارک کو ہلایا، جی ہاں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان دنیا سے جا رہا ہو، اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک نبی اور رسول کے جانے کا انداز کیا ہے۔ پہلے اٹھ کے نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں، نماز کا حکم دے رہے ہیں، بار بار غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں۔
بیٹے جیسا اسامہ بن زید آیا، اس کو تسلی و تشفی کرا رہے ہیں کہ رب کے پاس تیری سفارش بھی کروں گا، تیرے لیے دعا بھی کر رہا ہوں۔ اب دنیا سے جانے کا وقت آیا، مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے سیرت النبی کے دروس نہیں سمجھے؟ یہ پکیزہ، یہ طاہر، یہ مطہر نبی دنیا سے جانے سے قبل بھی چاہتا ہے کہ رب کے حضور حاضر ہوں تو دانت صاف ہو، منہ صاف ہو، منہ کے اندر سے کسی قسم کی بدبو بھی نہ آ رہی ہو۔ صفائی کا یہ التزام، صفائی کا یہ اہتمام آخری وقت میں۔ رسول اللہ نے اسی لیے کہا تھا مسواک رب کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور بھائی لوگوں کو اذیت اور تکلیف اتنی بھی نہیں پہنچانی کہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا نمازی تمہارے منہ کی بدبو بھی سونگے، اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچانی بندہ مومن کو، اس لیے مسواک کا حکم دیا۔ اور عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اور بیماری کو دیکھ کے مجھے اندازہ تھا کہ رسول اللہ اس مسواک کو خود نہیں چبا سکیں گے نرم کرنے کے لیے۔ میں نے اپنے منہ میں اس مسواک کو اچھی طرح چبایا، اور یہ ماں عائشہ کا اعزاز ہے اور یہ ان کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے گئے، ماں عائشہ کا لعاب رسول اللہ کے لعاب کے ساتھ مل گیا۔ ماں عائشہ نے مسواک نرم کی اور رسول اللہ کے ہاتھ میں تھمائی اور رسول اللہ کے منہ کے اندر پھیرنا شروع کی۔ ماں عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ نے بہت عمدہ اور اچھے سے مسواک کی، جیسے ساری توانائی واپس آ گئی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر مبارک کو ماں عائشہ کے سینے کے ساتھ ٹکایا، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جب اس گھاٹی میں اترنے والی ہے جس کا قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ شخصیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت میں تو نے بڑی سختیاں رکھی، بے شک موت میں بڑی سختیاں، اے اللہ تیرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، لیکن موت بڑی سخت ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں میں رشک کیا کرتی تھی آسان موت کے اوپر، لیکن رسول اللہ کی سکرات الموت اور بیماری کی شدت اور حدت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، ہاں اللہ کی مرضی ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی بندہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب اگر وہ ایک کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا بھی گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جان کنی کے عالم میں یہی الفاظ جو بار بار آپ کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، تین الفاظ کے بارے میں صحیح حدیث کا ذکر ہے، نماز، خادموں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، موت کی بڑی سختی ہے، اور ساتھ بار بار یہ کہہ رہے ہیں فر رفیق الاعلی، اور یہ بھی کہا اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ ماں عائشہ یہ خود کوٹ کر رہی ہیں کہ یہ الفاظ ہیں بس۔ حضرت فاطمہ داخل ہوئی، انہوں نے کہا میرے باپ کو اے اللہ اس قدر تکلیف، اے اللہ میرا باپ اتنی تکلیف میں ہے۔ رسول اللہ نے فاطمہ کو بلایا اور کہا سن میری بیٹی، سن میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرا باپ ہر قسم کی تکلیف سے پاک ہو جائے گا۔ گویا رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں، بتا رہے کہ میرے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں، پھر یہ ماں عائشہ کے استدلال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی وفی الرفیق الاعلی کے الفاظ جب آخر میں ادا کیے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ملک الموت تشریف لا چکے ہیں اور رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول دنیا میں رہنا ہے کہ رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں جواب دے رہے ہیں بلکہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک نے یہ مقام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے پہلے ہی بیان کر دیا تھا
افإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اللہ نے رسول اللہ کو کہہ دیا تیرے سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ باقی رہ جائیں گے. انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور آپ کے یہ سارے دشمن بھی فوت ہو جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت اذا جاء نصر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ صورتیں نازل کی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب یہ لمحہ آ جائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب آئی چلائی کا وقت آ چکا ہے، اپنی عبادت کو بڑھا لیجئے. رسول اللہ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اور امت کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. ماں عائشہ کہتی ہے پھر جب یہ الفاظ آخر میں کہ یہ چار الفاظ امت کاش سمجھ جائے، خادموں کا، ملازموں کا، نمازوں کا، قبروں کو، یہ آخری ایام کی وصیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ چاہتے ہیں امت سے کہ امت قبر پرستی، بت پرستی، شرک میں نہ پڑے، نماز کو نہ چھوڑے، خادموں سے حسن سلوک کرے. کس انداز میں اس دنیا سے جائے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہوئے تو ماں عائشہ کہتی ہیں ان کا ایک ہاتھ جب لٹک گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ کائنات کا سب سے افضل انسان اس دنیا سے چلا گیا. فاطمہ رو رہی ہے، جبریل تجھے خبر ہو، اور اطلاع دے رہی ہیں آج کے بعد جبریل وحی لے کے کس کے اوپر آئے گا. وحی کے سلسلے ختم ہو گئے، مصیبت کا آغاز ہو گیا. اور سیدہ فاطمہ کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ سیدہ فاطمہ صحابہ کو یہ کہتی رہی جب وہ تدفین سے فارغ ہو کے آئے، تمہارے دل نے، تمہارے جی نے اس بات کو کیسے گوارا کیا کہ کائنات کی سب سے افضل ہستی کے اوپر مٹی ڈال رہے ہو. بیٹی کے باپ کے ساتھ محبت کے عجیب انداز ہے. حضرت ابو بکر جو مطمئن ہو کے چلے گئے تھے، اطلاع ملی، بھاگتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے. عجیب اس دن مدینہ کی کیفیت تھی. صبح پورا مدینہ خوشی سے سرشار تھا کہ آج رسول اللہ کی صحت کچھ بہتر ہوئی ہے. ظہر سے کچھ عرصہ پہلے زوال کے وقت کے قریب جب یہ اطلاع ملی رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، حضرت عثمان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. سکتہ سمجھتے؟ گم سم ہو گئے، کسی چیز کی جیسے آواز ہی نہیں آ رہی. حضرت علی کو پتا چلا، دروازہ بند کر دیا کہ یہ خبر سچ نہیں ہو سکتی. حضرت عمر جلال میں آگے اعلان کرنے لگے خبردار، باہر کھڑے ہو گیا کہ کسی نے یہ کہا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. جس طرح موسیٰ چند دن کے لیے گئے تھے، رسول اللہ بھی گئے ہیں، واپس آئیں گے. حضرت ابو بکر اسی عالم میں جب حجرے کے پاس مسجد النبی کی کفیات دیکھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں حجرے میں، دیکھ رہے ہیں عمر یہ ایک باتیں کر رہا ہے، علی گھر میں چلا گیا، عثمان سکتے کے عالم میں، صحابہ پریشان ہے کہ کیا ہوا، کیا ہے، بتائیے کتنی عظیم مصیبت ہے. اور اسی لیے امام قرطبی نے کہا تھا دنیا میں جب بھی تمہیں کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس مصیبت کو یاد کرنا جو مدینے کے اوپر رسول اللہ کے جانے کے وقت آئی تھی. ایک لیڈر، ایک قائد دنیا سے چلا جائے جس سے انسان کو محبت ہو، انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ جس نے جینے کا ہر رنگ سکھایا، دکھلایا، بتلایا. 12 ربیع الاول پیر کا دن، زوال کے وقت ان کے انتقال کی خبر جب صحابہ نے سنی تو غم کی ایک عجیب کیفیت تھی. اور یہ حالات تھے. حضرت ابو بکر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اللہ آپ کے پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب آپ نے ابدی زندگی کے اندر قدم رکھ دیا. باہر آئے، حضرت عمر پھر بحث کر رہے ہیں لوگوں سے، خبردار، پاؤں کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، گردن کاٹ دوں گا. کچھ بھی نہیں ہوا، سب اچھا ہے. بیٹھ جاؤ عمر، بیٹھ جاؤ عمر. حضرت عمر اتنے جوش اور جذبے میں تھے، حضرت ابو بکر کی ڈانٹ بھی نہ سنی اور وہ اس بندے کے پیچھے پڑے رہے جو کہہ رہا تھا رسول اللہ فوت ہو گئے.
حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی یہ کیفیت دیکھی. حضرت ابو بکر نے اونچی آواز میں خطبہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ حمد اور ثنا بیان کی، اور پہلا جملہ وہ عظیم جملہ کہا جس نے صحابہ کی آنکھوں کو کھول دیا. امت محمدیہ کا عقیدہ اس بات پہ اجماعی کر دیا. عظیم جملہ، من کان منکم کے الفاظ بھی ہیں اور حالی بھی ہیں، من کان یعبد محمدن. عظیم جملہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم کے بعد کہا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، وہ سن لے رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا رب فوت ہونے والا نہیں ہے. پہلا جملہ ایک کوڑے کی طرح، ایک جگانے والے تازیے کی طرح صحابہ کے قلوب و اذہان کو لگا اور استدلال کی انتہا کر دی. ساتھ ہی قرآن پاک کی آیت پڑھ دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو اپنے قدموں کے اوپر پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اپنے قدموں کے اوپر پھر جاؤ گے. ومن ینقلب، اور جو کوئی پھر جائے گا اللہ تعالیٰ کو اس کے پھرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ دین کو نہ اسلام کو. صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر خود کہتے ہیں، حضرت عمر اپنا بیان کہتے ہیں، ابو بکر کا پہلا جملہ تو جو تھا، لیکن جب ابو بکر نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو مجھے لگا اللہ نے یہ آیت آج کے دن کے لیے نازل کی تھی. صرف رسول اللہ کو تیار کرنے کے لیے نہیں تھی کی، بلکہ آج کے دن کے لیے کی تھی. اور ابو بکر نے اس آیت کا استدلال جب کیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور پھر میں گر گیا، اور پھر میں وہ اپنی کیفیت کو جاری نہ رکھ سکا کہ جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گیا میں گردن کاٹ دوں گا. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہی دنیا کی حقیقت ہے، اور رسول اللہ کی وفات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا میں ثبات اور ابدی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ کی موت سب سے بڑی دلیل ہے کہ حیات کسی کے لیے ابدی نہیں ہے. اللہ کی قسم، موت سے، موت کے جام سے، موت کے سکرات سے، موت کی تکلیف سے رب تعالیٰ نے اگر کسی کو بچانا ہوتا تو وہ محمد الرسول اللہ تھے. حضرت ابو بکر عمر اعلان کرنے کے بعد یہ بھی بات سن لیجئے، معاشرے میں غلط العام، غلط بیانیہ، بے ایمانی، جھوٹ. رسول اللہ پیر کے وقت، پیر کے دن 12 ربیع الاول کے دن ظہر سے کچھ لمحے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور 2 روایات ہیں. ایک روایت میں رسول اللہ کا جنازہ تدفین کے لیے قبر کے اندر منگل کی شام کو، اور دوسری روایت میں بدھ کی شام کو اتارا گیا. یہاں پہ بعض لوگوں نے کہانیاں گڑھی کہ رسول اللہ کی میت 3 دن بے گور و کفن پڑی رہی معاذ اللہ، اور صحابہ اپنے کاموں میں تھے، پتہ ہی نہیں تھا، پرواہ ہی نہیں تھی. جھوٹے بدبخت اس وقت بھی ان صحابہ کے بارے میں تبرہ کر رہے ہیں جنہوں نے امت کو ایک سیدھی راہ دکھلا دی، حضرت ابو بکر نے. حقیقت بات یہ ہے کہ پہلے کچھ لمحات اور کچھ گھنٹے تو اسی مقبسے میں گزر گئے جو آپ کے سامنے رکھا. حضرت ابو بکر کے خطبہ مسنونہ کے بعد یہ بات ثابت ہوگی کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، اب ان کے جانے کی تیاری کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو نہلانے کی باری آئی، اختلاف پڑ گیا کہ ان کو کپڑے اتار کے غسل دیا جائے گا یا کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا. احادیث کے الفاظ ہیں جس کو امام البانی نے بھی حسن کہا ہے کہ یہ وہ ایک واقعہ یا پہلا واقعہ ہے رسول اللہ کے جانے کے بعد، رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اختلاف ہوا تو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے
عجیب بندوبست کیا. جب یہ اختلاف شدت میں ہوا اللہ تعالیٰ نے نیند کو اتارا. سب صحابہ ایسے ہو گئے جیسے ان کی ٹھوریاں سینوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اور آواز آئی رسول اللہ کو نہلانا ہے تو کپڑوں سمیت نہلانا ہے, کپڑے نہیں اتارنے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت نہلایا, 3 یمنی چادروں کے اندر کفن دیا. اب بات یہاں آئی کہ اب کرنا کیا ہے رسول اللہ کے جنازے کا اور رسول اللہ کی تدفین کا. یہاں پہ پھر اختلاف ہوا. بعض نے کہا جنت البقیع میں کر دیا جائے, بعض نے کہا جو منبر رسول جس کے اوپر ساری زندگی کھڑے رہے ہیں وہاں پہ دفن کیا جائے, بعض نے کہا یہاں کر دیا جائے. حضرت ابو بکر کو یہ اختلاف پہنچا. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا مجھے رسول اللہ کا فرمان نہیں بھولا, اللہ تعالیٰ کسی نبی کو موت نہیں دیتا جب تک وہ اپنی پسند کی جگہ پہ پہنچ نہیں جاتا جہاں وہ دفن ہونا چاہتا ہے. رسول اللہ اپنی پسند کی جگہ ماں عائشہ کے حجرے میں پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تدفین کے لیے جگہ کا بندوبست کیا تو ماں عائشہ کے حجرے ہی میں کیا ہے. جس جگہ فوت ہوئے ہیں وہیں دفن ہوں گے, اور اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہیں پہ دفن ہوئے. جنازہ تیار ہوا تو یہ مسئلہ بھی پڑ گیا کہ میت کو منتقل کر کے مسجد میں لا کے جنازہ پڑھا جائے یا حجرے میں آ کے جنازہ پڑھا جائے. تو حقیقت بات یہ ہے, راجع بات یہ ہے, سن لیجئے, یہ جو کہانیاں, یہ جو پراپوگنڈا, یہ جو غلاظت معاشرے میں دشمنان صحابہ پھیلاتے ہیں, یہ وجہ ہے. کم از کم 10,000 صحابہ موجود تھے مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں. 3-3, 4-4, 5-5 کی ٹولیوں میں آتے, حجرے میں ایک سائڈ سے داخل ہوتے, جنازہ پڑھتے اور دوسری سائڈ سے نکل جاتے. جو تدفین میں تخیر ہوئی ہے صرف ان وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ تمام صحابہ نے باری باری جنازے کو حجرے میں آ کے پڑھا بغیر امام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے سامنے جنازے کو پڑھا. اور جو بعض روایات ہیں کہ ایک دن میں منگل کی شام کو دفن کیا, اور بعض روایات میں بدھ کی شام کو رسول اللہ کی تدفین ہوئی. صرف اس وجہ سے, اور اسی اثنا میں حضرت ابو بکر کی خلافت کا سارا معاملہ اور ان کی بیعت بھی مکمل ہوئی. بات طلب ہے لیکن کہہ دینا چاہتا ہوں, رسول اللہ پیر کو فوت ہوئے, منگل کو دفن ہو گئے, اور ایک روایت میں بدھ کو. آپ نے کہا جی بڑی تخیر ہوگی, کدھر مر گئے تھے معاذ اللہ, بیٹیاں دینے والے دفنا نہیں تھے رہے. یہ الفاظ کے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ماجرا کیا طلب ہے بات. لیکن دیکھیے 6 ماہ 5 ماہ تدفین نہیں کر سکے اپنے رہنما کی. جو رسول اللہ کی تدفین کے اوپر صحابہ پہ اعتراض کرتے تھے کہ رسول اللہ کو 3 دن بعد 2 دن بعد دفن کیا, وہ 5 ماہ دفن نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جگانے اور بیدار کرنے اور ان کے ضمیر کو ایک تادیانہ لگایا کہ اگر ہدایت پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تدفین ہوئی, ان کی قبر مبارک کو لحد کے انداز میں کھودا گیا. ایک شک ہوتی ہے جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہوتی ہے کہ قبر کو شک کیا جاتا ہے, اس کے اوپر پھٹے رکھ کے مٹی ڈالی جاتی ہے. ایک لحد ہوتی ہے بگلی, قبر کو کھود کے سائیڈ پہ ایک سپیس بنائی جاتی ہے, میت کو سپیس میں ڈالا جاتا ہے, اس سپیس کے آگے چند اینٹیں لگا کے مٹی سیدھی, اس کو لحد کہتے ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے لحد اور شک دونوں ہی رسول اللہ کے زمانے میں معروف تھی. دونوں چیزیں تھی. رسول اللہ نے بھی شکی قبروں میں اور لحدی قبروں میں میتوں کو دفنایا. خود رسول اللہ کی باری آئی تو ائمہ اور محدثین نے لکھا رسول اللہ چونکہ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیت تھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے شک اور لحد میں بھی افضلیت کا انتخاب کیا, اور رسول اللہ کی قبر لحد اور بگلی تھی, شکی نہیں تھی. گویا لحد افضل ہے, لیکن یہ کہنا کہ شک سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے یہ بھی ثابت ہے. رسول اللہ کی زندگی کے اندر شکی قبروں کا بھی رواج تھا. کائنات کی وہ عظیم شخصیت 12 ربیع الاول پیر کے دن
اس دنیا سے رخصت ہوئی اور امت کو جو پیغامات دے کے گئی، آپ احباب کے سامنے اللہ کے فضل و رحمت سے ایک ادنا سی کوشش کی کہ 5 سال کے اندر رسول اللہ کی پیدائش سے قبل سے لے کے رسول اللہ کے اس آخری دن تک جیسی انہوں نے زندگی گزاری آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔